اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اور کس کی کرنا ضروری ہے۔ تو خواہران عزیز، احکام شریعہ کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اجتہاد۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ احکام شریعہ کتنے احکام شریعہ ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 5 احکام شریعہ ہے: واجبات، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ تو احکام شریعہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے 3 طریقے ہیں: اجتہاد، احتیاط اور تقلید۔ دیکھیں، اجتہاد، ہر انسان ان طریقوں سے احکام شریعہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انتہائی مشکل امر ہے۔ پوری زندگی 60-70 سال اجتہاد تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان خدا کی توفیق سے پہنچ پاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں پہنچ پاتا۔ یہ انتہائی مشکل امر ہے۔ اس کے لیے بہت سے علوم کو نہ صرف پڑھنا پڑتا ہے بلکہ ان میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً عربی علوم، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر قرآن، علم رجال وغیرہ۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ احکام شریعہ کو قرآن اور احادیث سے اخذ کر سکے، اور ایسے شخص کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ احتیاط۔ احتیاط اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ انسان علمی اعتبار سے اس قدر بلند ہو کہ وہ تمام مجتہد کے نظریات اور ان کی اصلی مراد سے واقف ہو اور ان کے نظریات کے درمیان موازنہ کرنے اور انہیں پرکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور یہ امر بھی انتہائی مشکل ہے، جس پر عمل کرنا عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور دیکھیں، احتیاط پہ وہی لوگ عمل کر سکتے ہیں جو علمی اعتبار سے بہت بلند ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں، تمام مجتہد کے فتویٰ کو جانتے ہیں، اور وہ پھر تمام مجتہد کے فتویٰ پر ان میں موازنہ کر کے انہیں پرکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، تو ان سب پر عمل کرتے ہیں۔ اسے احتیاط کہا جاتا ہے۔ اور تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، اور یہاں تقلید سے مراد ایک فقیہ کی پیروی کرنا ہے، یعنی مکلف اپنے کاموں کو مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اب جو شخص مجتہد نہیں ہے اور احکام شریعہ کو قرآن اور سنت کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے۔ عام طور سے اکثر افراد کی شرعی ذمہ داری تقلید ہی ہے، کیونکہ ہر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ مجتہد بننا بہت مشکل امر ہے، اور یا تو انسان خود مجتہد ہو یا پھر تقلید کرے احکام شریعہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مجتہد جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں اس کو مرجع تقلید کہتے ہیں، اور مرجع تقلید میں چند شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی شرط کہ وہ عادل ہو، دوسری زندہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنائے عشری ہو، حلال زادہ ہو، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد عالم ہو اور دنیا دار نہ ہو۔ اب مرجع تقلید کی شرائط کی میں وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو
تقوی کی اس بلند منزل پر فائز ہو کہ تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو، اور جس کی عدالت کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی وہ گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ اس سے بار بار سرزد نہ ہوتے ہوں۔ اب وہ شخص کہ جس نے اب تک کسی کی تقلید نہیں کی تو اس کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے کہ جو زندہ ہو۔ مردہ مجتہد کی تقلید ایسے افراد کے لیے صحیح نہیں ہے، اور جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، اور جو شخص مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہے تو ان مسائل میں کہ جن میں گزشتہ مجتہد کا کوئی فتویٰ نہیں تھا، اب نئے مسائل پیش آئے ہیں، تو وہ اس مسائل میں زندہ مجتہد کی طرف اسے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور خواہران عزیز، اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض کو ان کی خلقت اور مزاج کے مطابق قرار دیا۔ دیکھیں، اسلام میں خواتین بھی اپنی محنت کے ذریعے سے درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہیں اور احکام خدا کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کر کر اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہ کرے، لیکن خواتین کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اب کوئی عورت اگر درجہ اجتہاد تک پہنچ گئی ہے، خود وہ احکام خدا کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے اخذ کر سکتی ہے تو وہ کسی کی تقلید نہ کرے، اور انسان تقلید کے سلسلے میں بالکل آزاد ہے، کسی کا تابع نہیں۔ یعنی اگر شوہر کسی کی تقلید کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی زوجہ بھی اسی کی پیروی کرے اور اسی مجتہد کی تقلید کرے، بلکہ وہ کسی دوسرے مجتہد کی بھی تقلید کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں، عالم کون ہوتا ہے؟ ایسا مجتہد جو سب سے زیادہ علم اور احکام شریعہ کا قرآن اور حدیث سے اخذ کرنے کا سب سے زیادہ تجربہ رکھتا ہو، اسے عالم کہتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث سے احکام معلوم کرنے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر ہو، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔